السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہسٹوریکل اسٹوڈیو۔ ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک معلوماتی اور اسلامک ویڈیو جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ہماری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بحث کریں گے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسلامی جو طرز زندگی ہے اس کے حوالے سے ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو ہیں ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بالکل کوئی آگاہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کن کو دینی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جس شخصیت سے بات کریں گے وہ جناب قاری ساجد حسین صاحب ہیں۔ آئیے ان سے زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں قاری ساجد حسین معینی صاحب۔ ان سے ہم زکوٰۃ کے بارے میں چند سوالات کرتے ہیں تاکہ ناظرین جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ ہو سکیں۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ جی محترم محمد حیات صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک اہم جو شرعی ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تعریف اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا، اور شرعی تعریف یہ ہے کہ شریعت کے مخصوص کردہ مال میں سے ایک مخصوص شرع کے حساب سے اللہ کی رضا کے لیے مسلمان فقیر کو دینا جو کہ سید نہ ہو، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ قاری صاحب، زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے، کب ہوئی، یہ بتا دیجیے۔ جی، زکوٰۃ جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور قرآن پاک میں جا بجا جہاں اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ لا تعداد آیات بینات اس پہ شاہد ہیں۔ ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کی شرائط جو ہے وہ زکوٰۃ کی چند شرائط یہ ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، کیونکہ بے وقوف پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور پھر آزاد ہونا، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے بعد مال زکوٰۃ مال نصاب کا مالک ہونا، اور جو مال نصاب ہے اس کے اوپر ملکیت کا ہونا، یہ چند شرائط ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے۔ قاری صاحب، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کن کو دی جانی چاہیے؟ کتاب میں مصارف زکوٰۃ جو ہے اس کے جو ہے سوالات ہوتے ہیں اکثر، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ جی محترم حیات صاحب، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ ایک فقراء ہیں، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، دوسرا مساکین ہیں، تیسرا عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، اور چوتھا رکاب ہے یعنی جو غلام ہے، اور وہ غلام جو مکاتب غلام ہو، جس نے اپنے جس کا وہ غلام ہے۔ آج کا تو یہ پایا نہیں جاتا، ویسے پرانے وقتوں میں غلام ہوا کرتے تھے۔ اور پھر آ جاتا ہے جو کہ قیدی ہو، قیدی کو آزاد کروانے کے لیے، اور جو مقروض ہو جس کے اوپر قرضہ ہو، اور جو مسافر ہو پھر اللہ کی راہ میں۔ یہ 8 مصارف فقہاء نے بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب اور شرح جو ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی، زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو، اگر یہ بھی نہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار مالیت کی رقم ہونا، تو اس کے اوپر پورے سال کا گزرنا بھی شرط ہے، یعنی پورا سال گزر چکا مال کے اوپر تب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی اسے فقہ میں حلان ہول بولتے ہیں، سال کا گزرنا۔ جو کرنسی ہے موجودہ اس کے حساب سے ذرا وضاحت کر دیجیے۔ جی حیات صاحب، جو اگر کسی آدمی وہ نصاب کا مالک تھا تو پورا سال گزر چکا، تو وہ 100 پر 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 100 ہے تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دے گا، اگر 1000 ہے تو 25 روپے، اور اگر 10,000 ہے تو 10,000 میں 250 روپے،
اور اگر 1 لاکھ ہے تو 2500 روپیہ زکوٰۃ دے گا، اور 10 لاکھ ہے تو 25,000 ہوگا، اور اگر 1 کروڑ ہے تو 2,50,000 روپیہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زبردست قاری صاحب، جو زکوٰۃ ہے اس کے ہمارے معاشرتی جو فوائد ہیں اسلامی روح کے حوالے سے وہ کیا ہیں، ثمرات ہیں، فوائد ہیں، یہ ذرا ناظرین کو بتا جی، دیجیے۔ زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت آتی ہے۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم ہوتی ہے، اور پھر لوگوں میں محبت بڑھتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، رضائے الہی کا اصول ہے اور جنت کا اصول ہے، گناہوں کی بخشش کا اصول ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کی جو نیکیاں ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جو صاحب نصاب لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت عطا اچھا، فرمائے۔ ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے جو ابھی بھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، یعنی روپے کی گردش نہیں ہوتی، تو اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے۔ جی، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ سود کو ہلاک کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جو خیرات ہے اس میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ کریم سود کو ختم فرماتے ہیں اور جو خیرات ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب زکوٰۃ دی جائے گی، اسلامی اصولوں کو اپنایا جائے گا، تو دولت کی گردش ہوگی، دولت مخصوص ہاتھوں میں قید نہیں ہوگی، اور غربا کی مالی معاونت ہو جائے گی، اور معاشرہ بگاڑ کا شکار بھی نہیں ہوگا، بلکہ امن و سکون کی فضا قائم ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ قاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس ایک اہم ٹاپک پہ آپ نے تفصیلی بحث کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی۔ جی، اللہ آپ کے علم و حلم میں برکت دے، جزاک اللہ۔